السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نسیم ہے اور میں کووڈ-19 آئی سی یو میں کام کرتا ہوں۔ اس وقت ہماری کمیونٹی کے اندر جو ایک بات بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے کہ ہر وہ پیشنٹ جو ہاسپٹل میں جاتا ہے اس کو کورونا بنا کے اور پھر زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اور یہ جو بات اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو پیشنٹ ٹھیک تھا تھوڑی دیر، اور اس کے بعد یہ کس طرح ہو گیا، کس طرح پیشنٹ کولیپس ہو گیا۔ حالانکہ یہ جو ہم خود اس بات میں پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹھا بیٹھا پیشنٹ اور چل کے آتا ہے پیشنٹ، ایسے بھی پیشنٹ آپ نے دیکھے ہیں، بہت سارے ہم نے پیشنٹ دیکھے ہیں، بہت زیادہ جلدی سڈنلی یہ پیشنٹ سک ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل بات ہے کہ سڈن پیشنٹ کولیپس ہوتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ خطرناک قسم کا نمونیا ان پیشنٹ کو ہوتا ہے، لنگس بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور سڈن کولیپس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم خود اس بات پہ پریشان ہیں کہ کس طرح سڈنلی پیشنٹ کولیپس ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو اصل میں جو ایکس رے ہے، یا جو اگر آپ یہ چیز دیکھیں گے تو یہ وائرس بہت بری طرح سے آپ کے لنگس کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اور بھی کمپلیکیشن آ جاتی ہے، گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ہارٹ کے مسئلے ہو جاتے ہیں اور خون جم جاتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کی کمپلیکیشن ہیں جو بہت اسپیڈ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اور نمونیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی خاص ایسی اینٹی بایوٹک، ظاہر بات ہے ہم اینٹی بایوٹک ہی دیتے ہیں، لیکن کوئی اینٹی وائرل ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک عوام میں ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ہمارے پیشنٹ کو زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اصل میں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر پیشنٹ کو کووڈ-19 میں ڈالا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور کووڈ ہم تو بالکل پیشنٹ ڈکلیئر ہی تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس ٹیسٹ اویلیبل ہو، اور بالکل ریئل جو ہم اس کو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے پاکستان کے اندر، اس میں جو یہ بتاتے ہیں کہ آج 100 ہو گئے یا آج اتنے ہو گئے، میرے خیال سے ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے، ٹیسٹ ہونے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جلدی، اور اس طرح پھر جب ٹیسٹ ہو بھی جائے تو ظاہر بات ہے وہ پیشنٹ اتنا ٹائم زیادہ زندہ بھی نہیں رہتے، بہت سارے اگر سک پیشنٹس ہو تو ظاہر بات ہے اگر کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوا تو وہ تو پازیٹیو میں نہیں آتا، وہ نیگیٹو ہی کاؤنٹ ہوتا ہے تب تک۔ حالانکہ آئسولیشن میں وہ پیشنٹ یا بیفور ٹیسٹ اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ نیگیٹو میں جاتا ہے، وہ کووڈ میں ڈکلیئر نہیں ہوتا۔ تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اگر اس طرح کے پیشنٹ ہر ہاسپٹل میں کتنے ہوتے ہوں گے جو کہ اس طرح ایکسپائر ہوتے ہوں گے اور وہ کووڈ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے، یہ جو آتا ہے کہ 100 ہو گئے، 105 ہو گئے، یہ صرف اور صرف وہ پیشنٹ ہے جو بالکل کووڈ پازیٹیو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے۔ لیکن ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا ٹیسٹ ابھی رزلٹ پینڈنگ ہوتا ہے، یا ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ جن کا ٹیسٹ ہو ہی نہیں پاتا ہو، اس سے پہلے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ ہم عوام سے بس یہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں اور بازاروں میں اس طرح نہ جائیں، کیونکہ یہ وائرس بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سے جو لنگس کا ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس طرح ڈیمیج ہوتے ہیں، آج تک ہم نے اپنی میڈیکل فیلڈ میں اس طرح ایسے خطرناک اور ایسے ہائی لیول کا ڈیمیج جو لنگس جس طرح ہو رہے ہیں، اس طرح کبھی بھی نہیں دیکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔